ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ طور کی آیت نمبر 29 سے تلاوت کی جا رہی ہے، رکوع نمبر 2 آیت نمبر 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم صدق اللہ العظیم۔ یہ 27واں پارہ ہے سورہ طور۔ اس سورہ کے پہلے رکوع کی تفسیر گزشتہ جمعہ ہو چکی ہے۔ ابھی آپ کے سامنے جو آیتیں پڑھ کر سنائی گئی ہیں، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی، آپ کو تبلیغ کا جو حکم دیا گیا ہے، دین کی بات دوسروں تک پہنچانے کا جو حکم اللہ نے آپ کو دیا ہے، وہ آپ لوگوں تک پہنچاتے، بدلے میں آپ کو لوگ کوئی دیوانہ بولیں گے، کوئی شاعر بولیں گے، الگ الگ آپ کے اوپر الزام لگائیں گے، مگر آپ ان الزاموں کی طرف توجہ مت دیجئے، بلکہ آپ اللہ کے دین کو آگے بڑھاتے رہیے۔ اور یہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، مکے کے لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی نہیں مانتے تھے، تو کیوں نہیں مانتے تھے؟ کیا 7 وجہ اللہ تعالیٰ پیش کرے ہیں کہ کیا ان 7 وجہوں میں سے کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ نبی کو نہیں مان رہے ہیں؟ تو 7 وجہ بھی نہیں ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ ماننے کی کوئی وجہ نہیں ہے، صرف ضد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ نبی کو نہیں مان رہے ہیں، باقی کوئی وجہ اور کوئی عذر ان کے پاس نہیں ہے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو آخرت کا انکار کر رہے ہیں، قیامت کا انکار کر رہے ہیں، ان کا بس ایک ہی علاج ہے۔ ان کا علاج یہ ہے کہ جس وقت ان کے اوپر قیامت قائم ہوگی تبھی جا کر ان کو سمجھ آ جائے گا، اس سے پہلے بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس لیے آپ ان لوگوں کے بارے میں فکر مت کیجیے، یہ اب اسلام قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کیجئے، آپ کی حفاظت ہم کریں گے۔ اور مصیبتیں آپ کو مل رہی ہیں، ابھی مکے کا زمانہ ہے، اس لیے آپ اللہ سے زیادہ لو لگا کر رکھیے، اللہ کی تسبیح میں مشغول رہیے۔ یہ باتیں جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، دیکھیے۔ فذکر، پھر اے نبی آپ نصیحت کیجئے۔ فما آنت بنعمت ربک، چنانچہ آپ اپنے رب کے فضل سے نہیں ہیں، بکاہن، جنات سے سن کر بولنے والے، ولا مجنون، اور دیوانے۔ اے نبی آپ نصیحت کیجئے
کیونکہ آپ اپنے رب کے فضل سے کاہن نہیں ہیں، یعنی جنات سے سن کر بتانے والے نہیں ہیں، اور اسی طرح دیوانے اور پاگل نہیں ہیں۔ ام یقولون، کیا یہ لوگ کہتے ہیں، شاعر، کیا آپ شاعر ہیں، نتربص بہ، ہم ان کے بارے میں انتظار کر رہے ہیں، ریب المنون، گردش زمانہ کا یا موت کے حادثے کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ کیا یہ لوگ اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی شاعر ہیں، ان کے مرنے کا، ان کی موت کا ہم انتظار کر رہے ہیں؟ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، تربصوا، تم بھی انتظار کرو، فإنی معکم من المتربصین، اس لیے کہ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ام تأمرہم، کیا ان کو حکم دیتی ہیں، احلامہم، ان کی عقلیں، بہذا، اس بات کا، کیا ان کی عقلیں ان کو اس بات کا حکم دیتی ہیں، ام ہم قوم طاغون، یا یہ سرکش لوگ ہیں، نافرمان لوگ ہیں۔ ام یقولون، کیا یہ لوگ کہتے ہیں، تقولہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے، اللہ کی طرف سے نہیں آیا بلکہ اپنی طرف سے گڑھ کر بنا لیا ہے، بل لا یؤمنون، بلکہ یہ ضد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ فلیأتوا، چنانچہ لائیں وہ، بحدیث مثلہ، قرآن پاک جیسی کوئی آیت، ان کانوا صادقین، اگر وہ سچے ہوں، اگر وہ سچے ہوں تو قرآن کی جیسی کوئی آیت پیش کر کے دکھائیں۔ ام خلقوا، کیا وہ پیدا کیے گئے، من غیر شیء، بغیر کسی چیز کے، کیا ان کو بغیر کسی چیز کے پیدا کر دیا گیا، ام ہم الخالقون، یا وہ خود پیدا کرنے والے ہیں۔ ام خلقوا السماوات والارض، کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، بل لا یوقنون، بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے۔ ام عندہم خزائن ربک، کیا ان کے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں، کیا ان کے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں، ام ہم المسیطرون، یا وہ لوگ ذمہ دار ہیں۔ ام لہم سلم، کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے، یستمعون فیہ، جس پہ چڑھ کر وہ سنتے ہوں غیب کی بات، کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس میں وہ سنتے ہوں، فلیأت مستمعہم، تو چاہیے کہ ان میں سے سننے والا لے آئے، بسلطان مبین، کوئی واضح دلیل۔ تو ان میں سے جو غیب کی باتوں کو سننے والا ہے، سیڑھی لگا کر وہ آدمی کوئی کھلی ہوئی دلیل لے کر آئے اپنے غیب کی باتیں سننے پر۔ ام لہ البنات، کیا ان کے لیے کیا اللہ کے لیے لڑکیاں ہیں، وَلَكُمُ الْبَنُونَ، اور تمہارے لیے اولاد لڑکے ہیں۔ ام تسألهم اجرا، یا آپ ان سے بدلہ مانگ رہے ہیں، یا اے نبی آپ ان سے بدلہ مانگ رہے ہیں، فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُثْقَلُونَ، چنانچہ وہ تاوان کی وجہ سے بوجھل ہو چکے ہیں، تاوان کے بوجھ میں پڑے ہوئے ہیں۔ ام عندهم الغیب، یا ان کے پاس کوئی غیب کی بات ہے، فَهُم یکتبون، پھر وہ اس کو لکھ رہے ہوں۔ ام یریدون کیدا، یا وہ آپ کے ساتھ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں، فالذین کفروا هم المکیدون، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یعنی کافر لوگ، وہی مکید ہیں، یعنی وہی چال میں آنے والے ہیں، انہی کے ساتھ چال چلی جا رہی ہے۔ ام لہم الہ غیر اللہ، کیا ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی خدا ہے، سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، عما یشرکون، ان چیزوں سے جس کو وہ شریک کرتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا، اور اگر یہ لوگ دیکھیں، کسفا من السماء ساقطا، آسمان سے کسی ٹکڑے کو گرتا ہوا، اور اگر یہ لوگ آسمان سے کسی ٹکڑے کو گرتا ہوا دیکھیں، یقولو، تو کہیں گے، سحاب مرکوم، یہ تہ بتہ بادل ہے، یہ بہت زیادہ گہرا بادل ہے۔ فذرہم، اے نبی آپ ان کو چھوڑ دو، حتی یلاقو، یہاں تک کہ وہ سامنا کریں، یومہم الذی، اپنے اس دن کا، فیہ یصعقون، جس میں ان کو چیخ کی وجہ سے بے ہوش کر دیا جائے گا۔ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، جس دن ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی ان کی چال، لا یغنی فائدہ نہیں، کیدہم ان کی چال، شیئا کچھ بھی، ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا،
اور یقیناً ظلم کرنے والوں کے لیے عذاباً عذاب ہے، دون ذالک آخرت کے عذاب سے پہلے، اور یقیناً ظالموں کے لیے آخرت کے عذاب سے پہلے بھی ایک عذاب ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ، زیادہ لوگ نہیں جانتے۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اور اے نبی آپ اپنے رب کے حکم کی وجہ سے صبر کیجئے، اپنے رب کے حکم پر صبر کیجئے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، کیونکہ آپ ہماری نگاہ میں ہیں، آپ ہماری حفاظت میں ہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور آپ اپنے رب کی تعریف کے ذریعے تسبیح بیان کیجئے، اپنے رب کی تعریف بیان کیجئے، حین تقوم، جس وقت آپ کھڑے ہوں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، اور رات کے کچھ حصے میں بھی اللہ کی تسبیح بیان کیجئے۔ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور ستاروں کے واپس جاتے وقت بھی اللہ کی تسبیح بیان کیجئے۔ یہ تقریباً 20 آیتیں ہیں، ان آیتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے آیا ہے۔ ان آیتوں میں اللہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب اپنی امت کو دین کی دعوت دیں گے، اللہ کے ایک ہونے کی بات بتائیں گے، تو آپ کی قوم کے لوگ آپ پر 4 قسم کی باتیں، 4 قسم کے تبصرے کریں گے۔ جب آپ اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے جائیں گے، دین کی بات سمجھانے کے لیے جائیں گے، تو آپ کی قوم آپ کے بارے میں 4 طرح کی باتیں بولے گی۔ پہلی بات، آپ جو بھی باتیں بتا رہے ہیں، قرآن کی آیتیں یا اللہ کی طرف سے وحی کی جو باتیں بتا رہے ہیں، ان باتوں کو دیکھ کر بولتے ہیں کہ یہ باتیں ان کے پاس کوئی فرشتہ نہیں لا رہا، بلکہ ان کے پاس کوئی جن لا کر ایسی باتیں سنا رہا ہے۔ اس جن سے یا اس شیطان سے یہ باتیں سن کر جو ہے لوگوں کو بتا رہے ہیں، ان کے پاس کوئی فرشتہ ورشتہ نہیں آیا، بلکہ یہ شیطانوں سے مدد لے کر آسمان سے کوئی غیب کی بات سن کر لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ یا پھر آپ اس کے بارے میں یہ کہیں گے کہ آپ دیوانے ہیں، آپ جو اللہ کے ایک ہونے کی بات کر رہے ہیں، یہ باتوں کو، آپ کی دین کی باتوں کو کیا کہیں گے؟ دیوانہ ہے بولیں گے، یا تو آپ کو کاہن ہے بولیں گے، یعنی شیطان اور جنات سے مدد حاصل کرنے والا، یا پھر آپ کو دیوانہ ہے بولیں گے، یا پھر آپ کے بارے میں بولیں گے کہ آپ شاعر ہیں۔ یہ جو آپ قرآن کی آیتیں پیش کر رہے ہیں، ان قرآن کی آیتوں کو وہ لوگ کیا بولیں گے؟ شاعر۔ یہ اللہ کے نبی نہیں ہیں، انہوں ایک شاعر ہیں، اس وجہ سے ایسا کلام پیش کر رہے ہیں۔ یا پھر نعوذ باللہ آپ کے بارے میں یہ بولیں گے کہ یہ قرآن کی آیتیں اللہ کی طرف سے نہیں آئی، نبی خود بیٹھ کے اپنے گھر میں بنا لیے، نبی خود اپنی طرف سے قرآن کی آیتیں بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہی، یہ کیا بھی اللہ کی طرف سے پیغمبر نہیں ہے؟ ایسی باتیں آپ کے سامنے بولیں گے۔ یا تو آپ کو کاہن بولیں گے، دیوانہ بولیں گے، شاعر بولیں گے، یا یہ الزام لگائیں گے کہ آپ اپنی طرف سے بول رہے ہیں، اللہ کی طرف سے کیا بھی حکم آپ کو نہیں ملا، ایسا آپ کو لوگ الزام دیں گے۔ لیکن آپ ان چیزوں کے پیچھے مت پڑیے، آپ کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو سمجھاتے رہنا ہے۔ آپ اپنا کام کیجئے، بولنے والے بولتے رہتے ہیں۔ بچپن سے سنیں، کتا بھوکتا رہتا ہاتھی جاتے رہتی، تو وہ جو کہاوت ہے، کتے کا کام بھوکنا، وہ بھوکتے ہی رہتا، کتا بھوک رہا بول کے ہاتھی رکتا نہیں، اس کا کام چلنا ہے، چلتا رہتا۔ ویسا یہ لوگ آپ کو یہ بول رہی، وہ بول رہی بول کے آپ اپنے کام سے مت رکیے، آپ اپنا کام کرتے رہیے، لوگ بولنے والے بولتے رہیں گے۔ تو وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں اللہ، فذکر، اے نبی آپ نصیحت کیجئے، لوگوں کو سمجھاتے رہیے، اللہ کی بات بتائیے، دین کی بات بتائیے، جو بھی اللہ کی طرف سے آپ کو حکم مل رہا وہ حکم آپ لوگوں کو سمجھاتے رہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اللہ کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ آپ دیوانے نہیں ہیں۔ دیوان آدمی کیا کرتا؟ جو ملا زبان پہ جو آیا وہ بول دے رہا، کیا بول رہا اس کو معلوم نہیں، ایسا آپ نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی باتیں بالکل جچی تلی، سوچ سمجھ کر اللہ کی طرف سے بتائی ہوئی باتیں ہیں، اپنی طرف سے بتائی ہوئی باتیں نہیں ہیں۔ دیوانوں کی طرح بکواس آپ نہیں کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ جو بھی باتیں لوگوں کو بتا رہے ہیں، قیامت ہے، آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، یہ جو بھی باتیں بتا رہے ہیں، ہم جنت کو تو دیکھے نہیں، جہنم کو بھی دیکھے نہیں، آخرت کیسی رہتی، قیامت کا میدان کیسا رہتا، وہ سب ہم دیکھے نہیں۔ وہ سب باتیں ہمارے کو کون بتائے؟ نبی بتائے
کہ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، آخرت بھی ہے، مرنے کے بعد اور ایک اور زندگی بھی ہے. یہ ساری باتیں جو اللہ کے نبی ہم کو بتا رہے ہیں، یہ باتیں اللہ کی طرف سے سن کر بتا رہے ہیں، کسی شیطان کی طرف سے سن کر نہیں بتا رہے. پہلے کیا ہوتا تھا، بلکہ آج بھی ہوتا ہے، قرآن جب تک نہیں اترا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک قرآن نہیں اترا تھا، تب تک کیا ہوتا تھا، زمین میں جو شیطان ہیں، جو جنات ہیں، انہوں کیا کرتے تھے، آسمان کے اوپر چلے جاتے تھے، آسمان سے پار ہو کر چلے جاتے تھے. کیسے جاتے تھے؟ اللہ ان کے پاس طاقت دیا ہے. جیسے پرندہ اڑتا ہمیں نہیں اڑ سکتے، ویسا اللہ تعالیٰ ان کو اڑنے کی طاقت دیا، اوپر تک جانے کی طاقت دیا شیطانوں کے اندر، جنات کے اندر. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، آسمان کے اندر چلے جاتے تھے، جا کے وہاں فرشتے جو آپس میں بات چیت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی حکم آتا ہے تو کہاں آتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم آتا ہے وہ سدرۃ المنتہا ایک درخت ہے، بیری کا ایک درخت ہے، بیری کا جھاڑ ہے، بہت بڑا جھاڑ. اس درخت کے پاس اللہ تعالیٰ کا حکم جو بھی ہو آتا ہے. دنیا سے بھی کوئی چیز جاتی ہے، کوئی آدمی دعا کرتا ہے، کوئی آدمی کچھ بھی اللہ سے مانگتا ہے، تو یہ ساری باتیں سدرۃ المنتہا پر جا کر رکتی ہیں. اللہ کی طرف سے آنے والے فیصلے بھی وہاں آ کر رکتے ہیں، زمین کی طرف سے جانے والی باتیں بھی وہیں آ کر رکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف باتیں پہنچائی جاتی ہیں. اللہ کا حکم سدرۃ المنتہا کے پاس آتا ہے، وہاں سے وہ فرشتوں میں تقسیم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اس پر عمل کرو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو باتیں جو آپ بتا رہے تھے، تو یہ لوگ کیا بولتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو باتیں غیب کی باتیں بتا رہے ہیں، یہ باتیں جنات اور شیطانوں سے سن کر بتا رہے ہیں. تو شیطان کیا کرتے تھے، فرشتے آسمانوں میں جو باتیں آپس میں کر لیتے ہیں کہ بھئی آج اللہ میاں کی طرف سے حکم آیا ہے کہ فلاں آدمی کی جان نکالنا ہے. فرشتے آپس میں بات کر لے رہے ہیں، یا کوئی بات فرشتے کر لے رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ فلاں آدمی کو آج ایکسیڈنٹ ہوگا یا پریشانی آئے گی. فرشتے آپس میں بات کر لیتے تھے، تو یہ جنہ شیطانہ جا کے ہلو چھپ کر سن کر زمین میں آ کر کیا کرتے تھے، جو جادوگراں یا علاجہ کرنے والے ان کے پاس آ کر تھوڑا سن کے تھوڑا اپنی طرف سے لگا کے بول دیتے تھے، چارہ نے سن کے روپیہ لا کے بول دیتے تھے. تو جب قرآن اترا تو قرآن اترنے کے بعد آسمان کے دروازے بند ہو گئے. قرآن اترنے کے بعد آسمان کے دروازے بند ہو گئے. اس سے پہلے جنہ اور شیطانہ اوپر جا سکتے تھے، لیکن قرآن اترنے کے بعد جنات اور شیاطین کا آسمان کے اندر جانا بند ہو گیا. اب وہ لوگ صرف کہاں تک جاتے ہیں، آسمان تک جاتے ہیں، آسمان کے اندر نہیں جا سکتے. آسمان تک اب بھی شیطانہ جاتے ہیں، جا کر کیا کرتے ہیں، کان لگا کر سنتے ہیں آسمان کے دروازے کو، اندر فرشتے کیا باتیں کر رہی ہیں بول کے. لیکن اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی جن یا شیطان ایسا فرشتوں کی بات سننے کے واسطے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ایک ستارہ پھینک کے اس کو مارتے ہیں. ستارہ پھینک کر اس کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، مارتے ہیں. وہ ستارہ اس کے پیچھے جاتا ہے، کبھی کبھی ستارہ ٹوٹ کر جاتا ہوا دکھتا ہے. تو اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ستارہ کسی جن کے پیچھے، کسی شیطان کے پیچھے جا رہا ہے، جب تک اس کے پیچھے جا کر اس کو جلا کر راکھ نہیں کر دیتا تب تک اس کے پیچھے جاتا چلتا ہو، جلا کر اس کو راکھ کر دیتا. تو یہ اب کا نظام ہے قرآن کے اترنے کے بعد. تو یہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا بولتے تھے، اللہ کے نبی کاہن ہیں. کاہن کے معنی شیطان اور جنات سے سن کر دوسروں کو بتانے والا. تو اللہ کے نبی ایسے نہیں تھے. اللہ کے نبی جو باتیں بتاتے تھے امت کو، وہ باتیں شیطانوں کی طرف سے سن کر، جنات کی طرف سے سن کر نہیں بتاتے تھے، بلکہ اللہ کیا کرتے تھے، جبریل علیہ السلام کو، فرشتے کو اللہ کے نبی کے پاس بھیجتے تھے کہ جاؤ، جا کر میرے نبی کو یہ بات بتاؤ بول کو. تو اللہ کے نبی کو کاہن بولتے تھے، دیوانہ بولتے تھے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ایسی باتیں بولنے والے بولتے رہتے، مگر آپ ان کی باتوں کی طرف توجہ مت دو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا فضل ہے کہ آپ دیوانے بھی نہیں ہیں، کاہن بھی نہیں ہے. کوئی آدمی ہمارے کو کوئی گالی دے رہا مثال کے طور پر، تو اگر وہ برائی ہمارے اندر نہیں ہے تو ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. انہیں میرے کو تو نہیں بول رہا، کوئی میرے کو چور بول رہا، میں چوری نہیں کرا، تو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. میں کرا تو مجھے چور بولنا سو، پھر بھی اگر میرے کو چور بول رہا تو میں چور ہے، میں ہوں نہیں چور، تو میرے کو بولنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں. ویسا ہی اللہ کے نبی دیوانے نہیں ہے، کاہن بھی
نہیں ہے. پھر بھی آپ کو وہ لوگ جو ہے دیوانہ یا کاہن بولتے ہیں تو آپ اس کی طرف توجہ مت دیجیے، اس لیے کہ اللہ کے فضل سے آپ دیوانے بھی نہیں ہیں، کاہن بھی نہیں ہیں. دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کی آیتیں پیش کر کے بتاتے تھے تو ان باتوں کو یہ لوگ کیا بولتے تھے؟ یہ شعر شاعری ہے، شاعری ہے بول کے بولتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں تو اس کا جواب، اور یہ بولتے تھے کہ دنیا میں نبی سے پہلے بہت سے بڑے بڑے شاعراں دنیا میں آئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی دنیا میں بہت سارے شاعر آئے، اور ہر شاعر ایک وقت میں مر جاتا، مرنے کے بعد اسے یاد کرنے والا کون بھی نہیں رہتا. نعوذ باللہ، انہوں نبی کے بارے میں یہ بولتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک شاعر ہیں، جس طرح دوسرے شعر شاعری پڑھنے والے ایک دن مر گئے، ان کو کون بھی پوچھ کو دیکھنے والا نہیں ہے، ایسا ہی آپ ایک دن مر جائیں گے نعوذ باللہ تو آپ کا دین بھی مٹ جائے گا، ایسا بولتے تھے. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں، ام یقولون شاعر، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی شاعر ہیں؟ نتربص به ریب المنون، ہم نبی کے بارے میں حادثہ موت کا انتظار کر رہے ہیں. یعنی موت کب آتی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیفیں دیے، پریشان کریں، لیکن نبی علیہ السلام دین کی بات بولنے سے رکے کیا؟ نہیں رکے. آپ ہر قسم کی تکلیفیں برداشت کریں لیکن دین کی دعوت دینا نہیں چھوڑے. تو اب انہوں کیا بولتے تھے؟ ایک دن ان کو موت آ گئی تو انہوں مر جاتی، انہوں مرتے ان کا دین بھی کیا ہوتا؟ ختم ہو جاتا بولتے تھے. حالانکہ ایسا ختم ہونے والا دین نہیں تھا، دین آیا تھا غالب ہونے کے لیے. اللہ کا فضل ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ہی پوری دنیا کے اندر دین پھیل گیا، اور الحمدللہ آج بھی جماعتیں چل رہی ہیں، لوگ جو ہے مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں، پوری طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی ایک ایک بات کی حفاظت ہو رہی ہے. اللہ کے نبی اگرچہ دنیا میں نہیں ہے مگر پھر بھی آپ کا کام دنیا میں ہے، لاکھوں والے ہیں. تو یہ لوگ ایسا بولتے تھے کہ انہوں ایک شاعر ہیں، انہوں مر گئے تو ان کو کون پوچھنے والا نہیں رہتا، ایسا بولتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ بول رہے ہیں، قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، تربصوا، تم لوگ میری موت کا انتظار کرو، میری موت کا تم انتظار کرو. تمہیں کیا دنیا میں ہمیشہ رہتی؟ اگر تمہیں میرے بارے میں یہ سوچ رہی کہ نبی ایک دن مر جائیں گے تو ان کا دین ختم ہو جاتا بول کے، تو کیا تمہیں ہمیشہ رہنے کے واسطے ہی دنیا میں تمہارے کو موت نہیں آتی؟ میں بھی تمہاری موت کا انتظار کروں گا. فإنی معکم من المتربصین، میں بھی تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ انتظار کرنے والا ہوں. تو مجھے بھی موت آتی، تمہارے کو بھی موت آتی، لیکن مجھے میرا انتقال ہونے کے بعد بھی میرا لایا ہوا دین زندہ رہے گا، قیامت تک زندہ رہے گا. لیکن تم مر جاؤ گے تو تم کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. تو ایسا ہی ہوا نہیں ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین پوری دنیا کے اندر پھیلا اور قیامت تک انشاءاللہ پھیلتا ہی رہے گا. ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون. یہ جو مکے کے لوگ تھے، قریش، ابو جہل، ابو لہب، امیہ بن خلف، یہ بڑے بڑے مکے کے 25 سرداراں تھے، بڑے بڑے سردار. ان کے علاوہ اور بھی چھوٹے موٹے لوگ تھے. انہوں سب اپنے بارے میں کیا سمجھتے تھے؟ ہم بہت بڑے سمجھدار، بہت بڑے عقل مند آدمیاں، ہمیں جو بھی بولتے ہیں سوچ سمجھ کر بولتے ہیں، ایسا اپنے بارے میں سمجھتے تھے. تو سمجھدار آدمی کوئی بھی بات کرا تو سوچ سمجھ کے کرنا، بیکار بات نہیں بولنا. تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں کہ تمہیں اپنے بارے میں بولتے نہ جی کہ تمہیں عقل مند ہی بول کو، نبی کے بارے میں جو تمہیں یہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ نبی دیوانے ہیں، نبی جادوگر ہیں، نبی شاعر ہیں بول کے، تمہاری عقلیں یہ کیا بتاتی سو؟ اگر ایسی عقل ہے تو وہ عقل بولتے ہیں اس کو. یہ بات کس کے بارے میں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ مکے کے لوگوں کو بتا رہے ہیں. مکے کے لوگ عربی زبان جانتے تھے، ان کو عربی زبان آتی تھی. قرآن کس میں ہے؟ عربی زبان میں ہے. مکے کے لوگ بھی کیا کرتے تھے؟ عربی زبان بولتے تھے. جیسے ہم کرنول میں ہیں، تیلگو بھی بولتے ہیں، اردو بھی بولتے ہیں، ویسا ہی مکے کے لوگ کیا بولتے تھے؟ عربی زبان بولتے تھے. قرآن بھی کس میں اترا؟ عربی زبان میں اترا. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ تمہارے کو قرآن سمجھ میں آتا تو، قرآن میں اللہ کیا بول رہے سمجھ میں آتا تو. یہ جو نبی کی باتیں ہیں یہ دیوانہ بولے سر کی باتیں ہیں کیا؟ دیوانہ ایسی باتیں بولتا؟ آسمانوں کے پیدا کرنے کے بارے میں، زمین کے پیدا کرنے کے بارے میں، اللہ کی قدرت کی باتیں، یہ دیوانہ بولتا بات؟ تمہیں نبی کو دیوانے بول رہی، نبی دیوانے نے، دیوانے تمہیں ہیں. تمہیں نبی کو جادوگر بولتے ہیں، نبی کو شاعر بولتے ہیں. عربی زبان تمہارے کو بھی آتی تو تمہیں بھی عربی زبان میں شعر شاعری پڑھتے ہیں. تمہاری شعر شاعری میں قرآن میں کتنا فرق ہے؟
تو تمہارے کو عقل نہیں ہے. اپنے بارے میں سمجھتے نا بہت بڑے عقل مند بول کے, تو تمہاری عقلیں یہ فیصلہ کر رہی قرآن کے بارے میں کہ یہ قرآن بولنے والا دیوانہ ہے, کاہن ہے, شاعر ہے, جادوگر ہے. یہ فیصلہ تمہاری عقلیں کر رہی. ایسی عقلوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ام تأمرهم احلامهم بهذا, کیا ان کی عقلیں ان کو اسی بات کا حکم دیتی ہیں؟ ام ہم قوم طاغون, یا وہ لوگ سرکش ہیں. یعنی کوئی بھی عقل رکھنے والا آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں, قیامت کے بارے میں, جنت کے بارے میں, جہنم کے بارے میں, اللہ ایک ہے, یہ باتیں جو ہمارے نبی بتا رہے ہیں, ان باتوں کو سن کر کوئی بھی عقل مند آدمی آپ کو دیوانہ نہیں بول سکتا. آپ کو دیوانہ نہیں بول سکتا, آپ کو شاعر نہیں بول سکتا, آپ کو جادوگر نہیں بول سکتا. تمہیں بولتے ہیں, تم لوگ بول رہے نبی کو, تو دیوانے انہوں نے تمہیں ہیں. یا نہیں تو تمہارے کو سب سمجھ میں آنے کے باوجود بھی ہونا بول کے کر رہے ہیں. ایسا کبھی کبھار ہوتا ہے آدمی کو میری غلطی ہے بول کو معلوم رہتا, پھر بھی میں کہیں کو چھکنا بول کے ضد سے لڑتا. میرے بچے کی غلطی ہے معلوم ہے, میرا بچہ سامنے والے کے گھر والوں کو مار کو آیا بول کے, پھر بھی میرے بیٹے کی غلطی ہے بول کے جان کر بھی ضد میں لڑتے. ہو مارتا کیا اب, ایسا الٹی لڑی لڑتے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یا تو تمہارے کو عقل ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے تم لوگ نبی کے بارے میں ایسی باتیں بول رہے ہیں, یا عقل ہے تو ہونا بول کے ضد کے ساتھ جو ہے ایسا کر رہے ہیں. تم سرکش ہیں, اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں. چوتھا الزام جو اللہ کے نبی کو دیتے تھے, ام یقولون تقولا, کیا یہ مکے کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو اپنی طرف سے بنا کر پیش کیا ہے. یہ قرآن کی جو آیتیں ہیں, یہ قرآن کی آیتوں کے بارے میں ہمارے کو زیادہ معلوم نہیں ہوتا, اس لیے کہ ہمیں عربی زبان نہیں جانتے, اور جو عربی زبان جاننے والے عالمہ ہیں انہوں بھی پوری طرح سے بتا نہیں سکتے. ہم پڑھ کر جتنا سمجھتے ہیں اتنی پوری بات آپ کو سمجھا نہیں سکتے, لیکن اتنی بات ہے کہ قرآن معمولی بات نہیں ہے. قرآن کے اندر جو باتیں بتائی وہ کوئی معمولی بات نہیں, یہ انسان نہیں بتا سکتا, یہ صرف اللہ ہی بتا سکتا. تو یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بولتے تھے کہ اللہ کے نبی کیا یہ قرآن کو اپنی طرف سے بنا کر پیش کر رہی ہیں بول کے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے, بلکہ اصل میں ان کو ایمان لانا ہی نہیں ہے, ان کو ایمان لانا ہی نہیں ہے. ناچنے نہ آئے انگن ٹیڑھا, اردو میں بولتے نا ناچنے نہیں آیا تو انگن منگا بول کے, ویسا ایک آدمی کو ناچنے نہیں آیا, کیا بھائی ناچ سکتا تھی تو بولے, تو کیا بولا تمہارا انگن ٹیڑھا ہے بول رہا. ویسا ان کو نبی کے اوپر ایمان لانا نہیں ہے. اب ایمان کئی کو نہیں لا رہی بولے تو نہیں بھائی, انہوں دیوانے, انہوں جادوگر, انہوں شاعر, انہوں اپنی طرف سے بول لے رہی, یہ سب بکواس باتیں. اصل تم نے ایمان لانا نہیں ہے, ایمان لانا ہوتا تو یہ سب باتیں نہیں بولتے. بہانے کب پیش کرتا آدمی, جب چیز کو ضروری نہیں سمجھتا تو بہانے پیش کرتا. اگر چیز کی ضرورت سمجھ میں آ گئی تو بہانے پیش کرتا نہیں پیش کرتا. تمہیں نبی کے بارے میں یہ سب بھی باتیں بول رہے نا, یہ سب اصل میں کیا واسطے کہ تمہارے کو ایمان لانا نہیں ہے. اگر تمہیں ذرا عقل سے کام لے کر ٹھنڈے دماغ سے نبی کی باتیں سنتے, ارے انہوں کیا بولیں ذرا غور کریں گے, تو پھر تمہیں ایسی باتیں نہیں بولتے. پھر اللہ تعالیٰ مکے کے لوگوں سے چیلنج کر رہے ہیں. یہ خالی مکے کے لوگوں سے نہیں بلکہ ہمارے نبی کے زمانے سے لے کر قیامت تک ایک چیلنج اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. وہ چیلنج کوئی پورا کر سکتا ہے تو پورا کر کے دکھائے. اللہ کا چیلنج ہے, کھلم کھلا چیلنج. اور یہ چیلنج اللہ ایک جگہ دو جگہ نہیں کئی جگہ قرآن میں کرے ہیں. کیا چیلنج پیش کریں اللہ تعالیٰ کہ اگر تم لوگ یہ کہتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اپنی طرف سے بنا کر پیش کریں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان جانتے تھے اس وجہ سے انہوں عربی میں قرآن بنا کر پیش کریں, ایسا اگر تمہیں نبی کے بارے میں بول رہے ہیں تو تم نہ بھی عربی آتی, تو تمہیں بھی عربی زبان جانتے ہیں, تمہیں بھی ایسا قرآن پیش کر کے دکھاؤ. نبی اگر عربی جاننے کی وجہ سے قرآن پیش کر کے دکھا رہے ہیں تو تمہارے کو بھی تو عربی آتی نا, تمہیں بھی کر کے دکھاؤ, تمہارے لیے بھی میدان کھلا ہے. آؤ قرآن کی جیسا قرآن پیش کر کے دکھاؤ. پورا قرآن نہیں لا سکتے, 10 آیتیں پیش کرو, 10 آیتیں نہیں لا سکتے, ایک آیت پیش کر کے دکھاؤ. قرآن کی جیسی ایک آیت پیش کر کے دکھاؤ. نبی کے زمانے میں عربی زبان کو جاننے والے زبردست لوگ آج اس چیلنج کے آگے ٹک نہیں سکے. سب لوگ اپنے گھٹنے ٹیک دیے, کوئی اس چیلنج کے آگے نہیں ٹک سکا. آج کے زمانے تو عربی ویسے بھی لوگوں کے پاس نہیں ہے, اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہے,
تو قرآن کا یہ چیلنج قیامت تک کے لیے ہے. اگر قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے, اللہ کی کتاب نہیں ہے, تو تم لوگ بھی پیش کرو, تمہارے لیے بھی موقع ہے. لیکن پوری دنیا گواہ ہے کہ آج تک قرآن کی جیسی اور کوئی کتاب آئی, قرآن کے جیسا اور کوئی قرآن آیا؟ پوری دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ آپ, الحم کا سورہ پڑھو بول کے تو ہر آدمی الحم کا سورہ ایک جیسا پڑھتا. قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھو بولو, ہر آدمی قل هو اللہ احد کا سورہ ایک جیسا پڑھتا. کرنول والا ہو, گنٹور والا ہو, کوئی بھی آدمی ہو, کسی بھی علاقے کا رہنے والا ہو, کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو, قرآن کی آیتوں میں فرق کر سکتا؟ قرآن کو چھوڑ کر دنیا کی کوئی ایسی چیز محفوظ ہے کیا جس میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی ہو؟ ہے ایسی کوئی چیز؟ نہیں ہے. قرآن کو چھوڑ کر اب کھانے بنانے کی چیزیں ہیں, مثلا بریانی بنانا ہے تو کرنول والوں کا الگ طریقہ, حیدرآباد والوں کا الگ طریقہ. تو قرآن کو چھوڑ کر کسی بھی چیز کو لے لو آپ, ہر جگہ کے اعتبار سے الگ الگ طریقہ رہتا, لیکن قرآن میں ایسا نہیں ہے. 1400 سال پہلے سے ویسا ہی پڑھ کر آ رہے ہیں. آج بھی پوری دنیا میں قرآن ایک ہی طریقے سے پڑھا جا رہا, قیامت تک بھی ایسا ہی پڑھا جائے گا. اتنی حفاظت کون کر سکتی؟ یہ حفاظت کون کر رہے ہیں؟ اللہ کر رہے ہیں. کیوں؟ یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کی بات ہے, ہماری بات نہیں ہے جس میں تبدیلی کر لے سکتے ہیں. یہ اللہ کا کلام ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو تم لوگ بھی عربی زبان کو جانتے ہو, تو قرآن کی جیسی ایک آیت پیش کر کے دکھاؤ. پیش نہیں کر سکے. ایک بہت بڑے بزرگ مولانا منظور نعمانی صاحب ہیں, ابھی اس وقت ممبئی کے اندر ایک مولانا حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب, ان کے دادا منظور نعمانی صاحب کے والد, انہوں مصر کے اندر پڑھاتے تھے, عربی زبان پڑھاتے تھے. تو انہوں جس کالج میں پڑھاتے تھے اس کالج کے کچھ پروفیسرز یہ بولے مولانا منظور نعمانی صاحب کے ابا سے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن معجزہ ہے, یعنی قرآن کے جیسا کوئی اور قرآن دنیا میں نہیں پیش کر سکتا, کیا آپ ایسا سمجھتے ہیں کیا بول کے پوچھے. تو انہوں مسلمان تھے اور ایماندار بھی تھے, تو انہوں بولے ہاں قرآن کے جیسا کوئی قرآن دوسرا نہیں پیش کر سکتا, قرآن معجزہ ہے بول کے بولے. تو وہ لوگ جو عربی زبان کے لیکچرر تھے, بڑے بڑے پروفیسرز تھے, انہوں کیا بولے, بیکار بات بولے, قرآن کی جیسی عربی ہمیں بھی بنا سکتی, قرآن کی جیسی عربی ہمیں بھی بنا سکتی بول کے بڑی کالج کے پروفیسرز بولے. تو انہوں بولے ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, قرآن کی جیسی عربی تمہیں بھی بنا سکتے ہیں, قرآن کی جیسی آیتیں تمہیں بھی پیش کر سکتے ہیں, تو تمہیں بھی عربی جانتی, میں بھی عربی جانتا ہوں, ایک چھوٹا سا جملہ تمہارے سامنے بولتا ہوں, اس کی عربی بنا کے دکھاؤ, پھر میں بات مان لیتا ہوں تمہاری. ٹھیک ہے. اب پورے زبردست عربی زبان کو جاننے والے لوگ بیٹھے ہیں, ان کے سامنے حضرت ایک چھوٹا جملہ بولے. کیا جملہ؟ جہنم بڑی ہے, اس کی عربی بناؤ. بولے جہنم بڑی ہے. کیا تو بھی لمبی بات ہے؟ چھوٹی بات ہے. ایک معمولی زبان عربی زبان جاننے والا طالب علم بھی بنا لیتا, فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ بھی اس کی عربی بنا لیتا, کوئی مشکل عربی نہیں. ایک ایک جنا ایک ایک طرح کی عربی بولا. ان جہنم کبیرتن, کوئی بولا ان جہنم لوسیعتن, ان جہنم لفصیحتن, ان جہنم لعریضتن. ایسا ایک ایک جنا ایک ایک طرح کا جملہ پیش کرے. جہنم بڑی ہے, جہنم چوڑی ہے, جہنم کشادہ ہے, ایسے ایسے جملے پیش کرے. پیش کرنے کے بعد مولانا منظور نعمانی صاحب کے ابا بولے اب قرآن کو دیکھو, جہنم بڑی ہے, یہ بات قرآن کیسے طریقے سے بتا رہا بول کے جو ہے سورہ قاف کی وہ آیتیں پڑھ کر سنائے, وہ آیت پڑھ کے سنائے جو گزشتہ تفسیر میں آ چکی ہیں. سورہ قاف میں 26ویں پارے میں دوسرے رکوع کی شروع میں ایک آیت ہے جس میں اللہ فرما رہے ہیں یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. قیامت کے دن اللہ تعالی جہنم سے بولیں گے, جتنے لوگ جہنم میں جانا تھا سب جہنم میں چلے گئے, جتنے جنت میں جانا تھا جنت میں چلے گئے, سب جہنم میں جانے والے جہنم میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ جہنم سے پوچھتے کیا تیرا پیٹ بھر گیا کیا بول کے, هل امتلأت, کیا تو بھر گئی کیا بول کے اللہ تعالیٰ پوچھتے. تو جواب میں جہنم غصے کی وجہ سے کیا بولتی, هل من مزید, اور بھی ہیں کیا لوگ. پورے جہنم میں جانے والے جانے کے بعد بھی جہنم کیا بول رہی, ابھی میرے اندر جگہ خالی ہے, ابھی لوگوں کو ڈالنا ہے تو ڈالو بول کو. تو اس کا مطلب کیا, جہنم بڑی ہے بول کو نہیں. لیکن جہنم بڑی ہونے کو اللہ تعالیٰ کیسے طریقے سے بتائے, کیا تیرا پیٹ بھر گیا, تو جواب میں کیا بول رہی انہیں,
اور بھی ہے کیا بول کے. اس کا مطلب کیا؟ بڑی ہے بول کو. جیسے کوئی کھانا کھانے والا کھانا کھا رہا, ایک پورا شین کھانا کھا لیا, کھانے کے بعد پیٹ بھر گیا کیا بھائی بول کو پوچھے, ابھی ہے کیا بول کو پوچھا, اس کا مطلب پیٹ بڑا ہے بول کو. یہ تو مطلب ویسا پیٹ بڑا ہے اس کے لیے ایسا بولا نا, ویسا ہی اللہ تعالیٰ بھی کیا بولے جہنم کے بڑے ہونے کے بارے میں. میں جہنم سے بولوں گا کہ کیا تو بدلے میں کیا بولے گی, اور بھی ہے کیا, یعنی جہنم بڑی ہے. تو جہنم کے بڑی ہونے کو قرآن کیسا پیش کر رہا؟ تو یہ جملہ, یہ قرآن کی اس آیت کو سنتے ہی پورے پروفیسرز بولے واقعی قرآن کی جیسی کوئی آیت بنا کر نہیں پیش کر سکتا. تو ایک آیت پیش نہیں کر سکتے پوری دنیا کے لوگ مل کر بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بسم اللہ میں اللہ کے نام کو چھوڑ کر کون سا نام رکھنا, اسے سوچتے ہوئے 2 سال گزر گئے. ایک آدمی کو پوری چیزاں دے کر ایک روم کے اندر رکھ دیے, تیری ساری ضرورت کی چیزیں اس کے روم کے اندر ہیں, تو کھانے کے لیے چلنے پھرنے کے لیے کسی کام کے واسطے باہر آنے کی ضرورت نہیں, ساری چیزیں تیرے کو اندر ہی پہنچاتی ہے. میں 2 سال کا ٹائم ہے تیرے کو, 2 سال اندر رہ کے پوری طرح سے تیاری کر کے قرآن کے جیسا اور قرآن پیش کر بول کے. 2 سال کا زمانہ ہونے کے بعد باہر آیا, لوگ پوچھے کیا ہوا 2 سال کے اندر قرآن بن گیا کیا بول کے. انہیں سر کھجاتے ہوئے بولا بسم اللہ میں اللہ کے نام کے ہٹا کر کس کو نام رکھنا سمجھ میں نہیں آیا میرے کو بول کو. اللہ کا نام ہٹا کر کس کا نام رکھنا سمجھ میں نہیں آیا 2 سال میں. کوئی قرآن پیش کرنا تو دور کی بات, ایک آیت کا ایک ٹکڑا نہیں بنا سکا. تو ایسا ہے قرآن, اللہ کا کلام ہے, اللہ کا معجزہ ہے. ایسا کوئی آدمی پیش کرنا چاہے تو پیش نہیں کر سکتا, ایسا کوئی بنانا چاہے تو بنا نہیں سکتا. اس لیے اللہ چیلنج کر رہے ہیں فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ, قرآن کے جیسا کوئی قرآن لا کے بتاؤ اگر تمہارے اندر دم ہے تو. خالی باتیں بولنا نہیں, نبی اپنی طرف سے بنا لیے, نبی اپنی طرف سے بنا لیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بنا لیے, تو تم نہ کیا ہوا, تمہیں بھی تو عربی زبان جانتے نا, لاؤ ایک آیت پیش کر کے بتاؤ اگر تمہیں مرد ہیں تو. نہیں لا سکے, آج تک بھی نہیں لا سکے, قیامت تک بھی انشاءاللہ نہیں لا سکیں گے. یہی وجہ ہے کہ قرآن معجزہ ہے اور قیامت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے. اب آگے اللہ تعالی 7 باتیں پیش کر رہے ہیں کہ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے, کئی کو نہیں مانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ 7 ریزن پیش کر رہے ہیں, کیا اس وجہ سے نہیں مان رہے تمہیں, یا اس وجہ سے نہیں مان رہے ہیں, یا اس وجہ سے نہیں مان رہے ہیں. کوئی بھی بات آدمی نہیں مانتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ رہتی. تو بھائی کام, ایک آدمی بول رہا میں کھانا نہیں کھاتا, تو آپ کیا بولیں گے, کئی کو کان تو بھی کھا کو ہیں کیا, نہیں. کئی کو پیٹ بھر کو ہے کیا, نہیں. جانا اچھا نہیں کیا, نہیں. یا یہ کھانا پسند نہیں کیا تم نا, نہیں. ہر بات کو نہیں بول رہا, تو اب کیا بھی نہیں بولتا, آخر کئی کو نہیں کھا رہا بھائی, وجہ رہنا نہیں, کوئی بھی کام کی وجہ رہنا. یہ کام میں نہیں کرتا بولتا ہوں, کئی کو نہیں کرتا, اس کے پیچھے ریزن رہنا, میرا دل نہیں بول رہا, میرے کو جان اچھا نہیں ہے, میں کھا کو آیا, یا یہ کھانا میرے کو پسند نہیں, کیا تو ایک بولنا. تو تم لوگ کیا بول رہے, نبی کو نہیں مانتے بول رہے, کئی کو نہیں مانتے, یہ وجہ سے نہیں مانتے, یا یہ وجہ سے نہیں مانتے, یا یہ وجہ سے نہیں مانتے بول کے اللہ 7 چیزوں کو پوچھیں اس وجہ سے نہیں مانتے کیا بول کے. 7 چیزیں بھی نہیں ہے ان کے پاس. آگے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بیان کریں, ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون. پہلی وجہ اللہ یہ بیان کریں, یہ مکے کے جو مشرک ہیں ابو لہب, ابو جہل وغیرہ, کیا یہ لوگ اپنے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی خدا نہیں ہے, ہمارا کوئی خدا نہیں ہے. ہمارا اگر کوئی خدا ہو تو خدا کے نیچے ہمیں رہ کر چلنا پڑتا, ہمارا کوئی خداش نہیں ہے, پھر تمہیں دنیا میں کیسا آئے بھائی, بولتے ہو بغیر کسی کے پیدا کرے کے خود بخود پیدا ہو گئے. ایسا ہے کیا, دنیا میں کوئی آدمی خود بخود پیدا ہو جاتا؟ ارے مرد اور عورت کے ملے بغیر کہیں خود بخود جھاڑوں کو بچے لگتی, زمین میں پودا لگے بغیر ویسے ہی ہوا میں جھاڑاں لگتی. زمین ہونا, جھاڑ لگنا بولے تو, پھول لگنا بولے تو جھاڑ رہنا, کسی بھی چیز کے پیدا ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہونا پڑتا, بغیر کسی چیز کے کوئی بھی چیز پیدا ہو جاتی نہیں پیدا ہوتی. تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہی کہ تمہیں میرے نبی کو کہیں کو نہیں مانتے, کیا تمہیں اپنے بارے میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ تمہارا کوئی خداش نہیں ہے, تمہیں خود اپنے آپ بن گئے, یا تمہیں خدا ہی تمہارے بارے میں, تمہارے کو اپنے بارے میں گمان ہے کیا تمہیں خدا. اب آدمی اپنے بارے میں یہ سمجھتا ہے میں خدا ہوں, تو پھر انہیں کسی اور خدا کو یا کسی اور خدا کے بھیجے ہوئے نبی کو کہیں کو مانتا ہے, اس وجہ سے نہیں مان رہے کیا تمہیں.
ایسا تو نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ پہلا ریزن اللہ یہ پوچھ رہی کہ کیا تمہیں اپنے بارے میں یہ سمجھ رہی کہ تمہیں خود بخود پیدا ہو گئے, تم کو کوئی پیدا نہیں کرا, یا تمہیں خدا ہی اپنے بارے میں یہ سمجھ رہی کیا؟ ایسا سمجھنے کی وجہ سے ہمیں جب خدا ہی تو ہمیں کسی اور خدا کی بات کو کہیں کو ماننا, ایسا سمجھ کو نبی کو نہیں مان رہی کیا؟ ایسی بات ہے تو جان لو کہ یہ بات غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آسمانوں کو اور زمین کو تمہیں پیدا کرے. اگر ہمیں پیدا کرے بولے تو تمہارے پیدا ہونے سے پہلے جو آسمان تھا, تمہارے پیدا ہونے سے پہلے جو زمین تھی. پیدا آدمی کب کرتا؟ پہلے خود پیدا ہوگا بعد میں پیدا کرتا. باپ پہلے نہیں بیٹا پہلے؟ باپ پہلے بعد میں بیٹا آتا. کہیں الٹا ہوا ہے کیا دنیا میں؟ پہلے بیٹا دنیا میں آ گیا, بعد میں ذرے دن کے بعد 20 سال کے بعد باپ پیدا ہو رہا. ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ بول رہی تمہیں اپنے بارے میں یہ سمجھ رہی کہ ہمیشہ خدا جو یا یہ چیزیں خود بخود پیدا ہو گئے. تو رے دیوانے, تمہیں پیدا ہونے سے پہلے آسمان زمین نہیں تھے, اسے کون پیدا کرے؟ اس کا مطلب تمہیں خدا نہیں ہے. جب تمہیں خدا نہیں ہے تو تمہارا کوئی خدا ہے. جب تمہیں خدا نہیں ہے تو تمہارا کوئی خدا ہے. تو اس خدا کی بات ماننا تو تمہیں کہیں کو نہیں مان رہی. یہ ریزن تمہارا صحیح نہیں ہے. ام خلق السماوات ام خلقوا من غیر شیء, کیا وہ بغیر کسی چیز کے ویسے ہی پیدا ہو گئے؟ ام هم الخالقون, یا انس پیدا کرنے والے ہیں؟ ام خلق السماوات والارض, کیا انہوں نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا؟ بل لا یوقنون, بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے. یعنی یہ سب باتیں نہیں ہیں, نہ انہوں خدا ہیں, نہ وہ خود بخود پیدا ہوئے, نہ انہوں آسمان اور زمینوں کو پیدا کرے. ایسا اگر رہتا تو چلو بھائی تمہیں خدا ہیں, تمہیں خدا ہے تو میری بات کہیں کو مانتی بولنے کی بات آتی. تم خدا نہیں ہے تو لہذا تمہیں اس بات کو, نبی کی بات کا انکار نہیں کرنا. دوسری وجہ, ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون, کیا ان کے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں یا وہ خود خزانوں کے ذمہ دار ہیں؟ یعنی اگر تمہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں خدا تو نہیں ہے, مکے کے لوگ اگر اپنے بارے میں یہ سوچ رہے. دوسرا ریزن, ہمیں خدا تو نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے جتنے خزانے ہیں, پانی کا خزانہ, سننے کا خزانہ, چاندی کا خزانہ, خزانہ نعمت کو بولتے ہیں. نبی بننا بھی ایک بہت بڑی نعمت, نبوت بھی ایک بہت بڑی نعمت. تو اللہ کے جتنے بھی خزانے ہیں وہ خزانے کیا تمہارے کنٹرول میں ہیں؟ وہ ام لہم خزائن السماء ام عندهم خزائن ربک, کیا وہ ان کے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں یا وہ خزانوں کے ذمہ دار ہیں؟ یعنی اللہ کے نبی کو نہیں ماننے کی وجہ کیا؟ تمہیں خدا تو نہیں لیکن اللہ میاں کیا تو بھی کام کرنا بولو تو تمہارے پاس آ کر وہ بل پاس ہونا, ایسا ہے کیا؟ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ گورنمنٹ کوئی کام کرتی ہے تو گورنمنٹ کے پاس خود پیسہ نہیں رہتا. گورنمنٹ کیا کرتی؟ بینک سے پیسہ لیتی. سی ایم اگر کوئی بل پاس کرنا ہے, روڈاں دلانے کے لیے, ایئرپورٹ بنانے کے لیے, کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس کے جیب میں کٹے نہیں رہتے. انہیں خالی فیصلہ کرتا کہ بھئی یہ کام کرو بول کے. انہیں فیصلہ سینکشن کرنے کے بعد گورنمنٹ کیا کرتی؟ بینک سے پیسہ لیتی. پیسہ دوسروں کے پاس رہتا, حکم ایک جنا جاری کرتا. تو اللہ میں کیا بول رہی, پہلے تو پوچھے تمہیں گورنمنٹ کیا, تمہیں خدا کیا بول کو پوچھے نہیں, تو تمہیں بینک کیا پوچھ رہے ہیں اللہ. سیکنڈ نمبر پہ تمہیں اللہ میاں کے خزانے تمہارے پاس ہیں کیا, کہ اللہ میاں کو نبی بنانے کے واسطے تمہارے سے اجازت لینا پڑ رہا کیا بھئی فلاں آدمی کو نبی بنانا, کیا ذرا تمہیں سائن کر ڈالو فلاں کو نبی بنا تمہیں, ایسا ہے کیا؟ اللہ کے خزانے تمہارے پاس ہیں, اللہ کے خزانوں کے تمہیں ذمہ دار ہیں. اللہ کے خزانوں کے کوئی ذمہ دار نہیں ہے, اللہ ہی خزانے کے مالک ہیں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ فرمانے آسمان اور زمین کے سارے خزانے اللہ کے ہیں. اختیار صرف کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا چلتا ہے. مرضی کس کی چلتی ہے؟ اللہ کی چلتی ہے. اللہ کے علاوہ کسی کی مرضی نہیں چلتی. تو تم لوگ نہ خود خدا ہیں نہ اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں. تو پھر جب تمہیں خزانے کے مالک بھی نہیں ہے تو نبی اللہ جس کو بنانا چاہے بنائیں گے. تمہیں اپنی طرف سے کہیں کو طے کرتے کہ ان کو کہیں کو نبی بنائے, ان کو کہیں کو نبی نہیں بنائے, ایسی باتیں تمہارے کو بولنے کا حق نہیں ہے. تیسری بات, ام لہم سلم یستمعون فیہ فلیأت مستمعہم بسلطان مبین. ام لہ البنات ولکم البنون, کہ یہ مکے کے لوگوں کے پاس یہ لوگ نبی کو نہیں مان رہے تو کئی کو نہیں مان رہے. تو یا تو ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان مکے کے لوگوں کے پاس ایک لفٹ ہے, ایک سیڑھی ہے, اتنی بڑی سیڑھی جو آسمان تک پہنچ جاتی.
इतनी बड़ी सीढ़ी है कहीं नहीं है। मान लो जरी देर के लिए कि इतनी बड़ी सीढ़ी कि वो कहां तक पहुंच जाती, आसमान तक पहुंच जाती। वैसी सीढ़ी किसके पास है, मक्के के लोगों के पास है। तो अल्लाह मियां पूछ रहे क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी सीढ़ी है, उस सीढ़ी पर चढ़कर तुम्हें आसमानों में आके अल्लाह की बातें सुनकर दुनिया में बता रहे। मक्के के लोग जरी ऐसी बातें भी बताते थे जो अकल से सोचकर नहीं बता सकते। जरी बातें ऐसी हैं जो आदमी अकल से सोचकर बता सकता, लेकिन कुछ बातें अकल से सोचकर नहीं बता सकता। शुरू में तफसीर में आई थी, चूंकि नए हजरात भी यहां पर मैं बता रहा हूं कि जैसे आंख से हमारे को दीवार का कलर क्या वो नजर आता, आंखों से व्हाइट कलर है, ब्राउन है, ये नजर आता। हाथ से छूकर देखे तो घट्टे दीवार ने फोकल है, वो नजर आता। लेकिन हाथ और आंख से देखकर बता सकते हैं क्या ये दीवार खुद ब खुद बन गई या इसको कोई बनाया, क्या वो आंख से देखकर बोल सकती, नहीं बोल सकते। इसके लिए क्या होना, अकल होना। आदमी मस्जिद में आया, देखा जबरदस्त माशाल्लाह मस्जिद है, टाइल्स लगे हुए हैं, पेंट लगा हुआ है, बेहतरीन खिड़कियां लगी हुई हैं, तो आदमी की अकल खुद ब खुद बोलती ये खिड़कियों का काम कोई कारपेंटर करा होगा, ये दीवारों का काम कोई गौंडा करा होगा, ये टाइल्स का काम कोई टाइल्स का काम जानने वाला करा होगा, ऐसा बोलती ना। तो कुछ चीजों का फैसला कौन करती है, अकल। लेकिन इसके आगे एक और बात है, वो बात अकल भी नहीं बता सकती। क्या, ये जो बिल्डिंग है, मस्जिद की बिल्डिंग, इस बिल्डिंग को हमें कैसा इस्तेमाल करे तो अल्लाह खुश होती और कैसा इस्तेमाल करे तो अल्लाह नाराज होती, ये बात अकल से सोचकर बता सकते हैं। इस मस्जिद को हमें कैसा यूज करे तो अल्लाह खुश होती, कैसा यूज करे तो अल्लाह नाराज होती, ये बात अकल से सोचकर बता सकते, नहीं बता सकते। ये बात बताने के लिए अल्लाह ताला नबियों को भेजते हैं। नबी को भेजकर अल्लाह ताला बताते हैं कि ये काम मुझे पसंद है, ये करो, नमाज मुझे पसंद है, पढ़ो, दीन मुझे पसंद है, इस पर चलो, शिर्क और कुफ्र मुझे पसंद नहीं है, इसको इस पर अमल मत करो। तो अल्लाह को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है ये अल्लाह बताएंगे या हम बताएंगे। आप कंपनी से एक फ्रिज लेते हैं तो फ्रिज बनाने वाला आपको कानून बताता ये फ्रिज में प्लास्टिक के कवरा नहीं रखना, ये फ्रिज को ज्यादा देर तक डोर खोल के नहीं रखना। नहीं, आप अगर ये बोले पैसे मैं दाल को लाया, मेरी मर्जी चलती बोल के बोले तो फ्रिज बनाने वाला बताता है इसे कैसा इस्तेमाल करना बोल के। वैसा ही दुनिया बनाने वाला बताता कि दुनिया में कैसा रहना कैसा नहीं रहना। तो कुछ चीजों का फैसला अकल नहीं कर सकती, बल्कि अकल से ऊपर अल्लाह की तरफ से बातें आती हैं। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं क्या इनके पास कोई वही आती है, इन्हों चढ़ के आसमान पे जाके क्या कर रहे हैं, वहां से कुछ बातों को सुनकर दुनिया में लाकर बता रहे हैं। ये लोग बोलते थे अल्लाह के बारे में, मौत के बारे में, क़यामत के बारे में, क़यामत का इनकार कर रहे हैं। अल्लाह को बेटियां हैं बोल रहे हैं, अल्लाह में को बेटियां हैं, सो तुम्हें जाको आसमानों में देखे। जो बात हमें देखे नहीं, जो जगह हमें देखे नहीं, उसके बारे में बोलना बोले तो कैसे देखोगे। अमेरिका को हम में से कोई नहीं गया मसलन, फिर भी हमें अमेरिका के किसी मोहल्ले के बारे में बोल रहे हैं, वहां वो होटल है या नहीं है बोल को, तो सामने वाला क्या पूछता, तुम्हें गए क्या अमेरिका को, पूछता है नहीं। तो जिस जगह हम नहीं गए वहां के बारे में अगर कोई बात बोलना है बोलो तो तुम्हें या तो वहां जाकर रहना या नहीं तो वहां से कोई खबर तुम्हारे को आकर रहना। हमें तो तुम्हारे पास कोई फरिश्ता पैगंबर नहीं भेजे, ना तुम्हें चढ़कर आसमान पे आए। फिर तुम्हें जब ना खुद पैगंबर हैं, ना तुम्हें खुदा है, ना खुदा ने के खजानों के मालिक हैं, तो नबी को कहीं को नहीं मान रहे। ये जो है तीसरी वजह अल्लाह ताला पूछ रहे हैं अम लहुम सुल्लमुन, क्या उनके पास सीढ़ी है, यस्तमिऊन फी, जिसमें चढ़कर वो छुप कर अल्लाह की बातें सुन रहे हो, फरिश्तों की बात सुन रहे हो और वहां से आकर बता रहे हैं। फलियाति मुस्तमिउहुम बिसुल्तान मुबीन, तो उनका सुनने वाला कोई वाज़ेह दलील लेकर आए। यानी अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि अगर तुम में से कोई ये दावा करता है कि हाँ मैं आसमान पे गया था रॉकेट में बैठकर और वहां जाकर फरिश्तों की कोई बात सुन के आया था, तो दलील पेश करो, प्रूफ पेश करो। आसमान तक कोई नहीं जा सका, प्रूफ पेश करो। हमारे नबी प्रूफ पेश कर रहे हैं तुम्हारे सामने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो लोग अगर पूछे तुम्हें नबी है तो क्या दलील, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पेश करे, ये कुरान मेरी दलील है। ऐसा कुरान तुम्हें पेश कर को दिखा सकती, नहीं दिखा सके। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उंगली से इशारा करे, चांद के 2 टुकड़े हो गए, तुम्हें करो। रोटी के भी 2 टुकड़े नहीं होते, चांद तो दूर की बात। हमें इशारा करे तो रोटी के भी
दो टुकड़े नहीं होते। अल्लाह के नबी इशारा करे तो चांद के 2 टुकड़े हो गए। तो अल्लाह के नबी तो अपने नबी होने पर दलील ना पेश करे, मैं नबी हूं, ऐसे कामा करके दिखा रहा हूं जो तुम्हें कर नहीं सकते। तो अगर तुम्हें अपने बारे में यह दावा कर रहे हैं कि हमेशा पैगंबर आही, इस वजह से हमें किसी और पैगंबर की बात को नहीं मानते, तो दलील लाओ, प्रूफ पेश करो। अम लहुल बनातु व लकुमुल बनून, क्या तुम्हारे लिए अल्लाह के वास्ते बेटियां और तुम्हारे वास्ते बेटे हैं? ये मक्के के लोग क्या बोलते थे? फरिश्ते जितने भी हैं ये अल्लाह की बेटियां बोलते थे, फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां बोलते थे। हालांकि ये लोग अपने लिए बेटी पसंद नहीं करते थे, अपने वास्ते बेटी पसंद नहीं करते थे। किसी के घर में अगर बेटी पैदा हो जाती तो उसे जिंदा दफन कर देते थे, किसी के घर में बेटी पैदा हो जाती तो जिंदा दफन कर देते थे। बेटी को अच्छा नहीं समझते थे। जो चीज तुम्हें अपने लिए अच्छा नहीं समझ रही वो चीज तुम्हें अल्लाह को दे रही। हालांकि अल्लाह के सामने अगर कोई चीज दे रही तो अच्छी चीज देना चाहिए। तुम्हें अल्लाह के वास्ते बेटियां बोल रही और अपने लिए बेटे बोल रही, ये बात तुम्हें अपनी अकल से सोचकर बोल रही, अकल से तो नहीं बोल सकते ये बात। तो अकल से नहीं बोले तो तुम्हें खुदा भी नहीं है, खुदा के जिम्मेदार भी नहीं है, और तुम्हारे पास कोई पैगंबर कोई फरिश्ता भी नहीं आया, ना तुम्हें आसमानों पे चढ़ के आए, तो फिर ये सब बातें कहां से बोल रही? तुम्हें दलील पेश करो। नबी को दलील पूछ रही, तुम्हें दलील पेश करो। अम तसअलुहुम अजरन फहुम मिन मगरमिन मुस्क़लून, या आप उनसे कोई तावान मांग रहे हैं फिर वो तावान की वजह से बोझल हैं। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से को नहीं मानने की चौथी वजह अल्लाह ताला पूछ रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे से क्या तो फीस मांग रही हैं क्या? भाई कोई भी आदमी ईमान कबूल करना बोल तो 1 करोड़ रुपए देना। जो आदमी 1 करोड़ रुपए दिया उसे इसमें कलीमा पढ़ा तो नहीं तो कलीमा नहीं पढ़ाता, ऐसा बोल रहे हैं क्या? अब ऐसा अगर नबी बोल रहे हैं तो चलो भाई हर आदमी के पास 1 करोड़ रुपए नहीं होते, इस वजह से शायद इन्हों ईमान नहीं कबूल करने बोलने की बात समझ में आती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे से 1 फुट्टी कौड़ी तो मांगे, 1 पैसा तो तुम्हारे से मांगे नहीं मांगे। तो जितने भी नबी अल्लाह की तरफ से आए कोई भी ला असअलुकुम अलैहि अजरज बोले, यानी मैं तुम्हारे से कोई बदला नहीं चाहता, मैं तुम्हारे को अच्छी बात बता रहा हूं, बदले में तुम्हारे से मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। तो अल्लाह के नबी तुम्हारे से कोई पैसा मांग रहे हैं क्या जिसके बदले में, जिसकी वजह से तुम्हें डर रहे कि इतना पैसा कहां बनना है हमें बोल के? बात समझ में आ रही? अम इंदहुमुल गैब फहुम यक्तुबून, या फिर अल्लाह ताला पूछ रहे हैं या इनके पास गैब की बातें हैं जिसको वो लिख रहे हैं। यानी इन्हों जो नबी का इनकार कर रहे हैं, इस नबी का इनकार करने की वजह क्या है? इनको इनके पास खुद वही आती क्या? कोई फरिश्ता इनके पास आता है क्या? गैब की बातें इनके पास आती हैं क्या जिसको वो लिख कर रख रहे हैं? तो गैब की बातें पेश करके दिखाओ। अल्लाह के नबी के पास गैब की बातें, गैब बोलो तो क्या? जो आंखों को नजर नहीं आता, जो चीज आंखों को नजर नहीं आती उसको क्या बोलती? गैब। जन्नत नजर आती है? नहीं। जहन्नम नजर आती? नहीं। तो जन्नत और जहन्नम क्या? गैब, नजर नहीं आने वाली चीजें। अल्लाह के नबी के पास फरिश्ता आता, अल्लाह मियां भेजते हैं, तो अल्लाह के नबी क्या कर रहे हैं? गैब की बातों को बोल रही भी, उसको लिख कर भी रख रहे हैं। तुम्हारे पास भी कौन तो भी गैब की बातें लाकर बता रहा, क्या लाओ दिखाओ क्या क्या तुम्हारे पास गैब की बातें हैं? तुम्हें खुद नबी बन गए क्या? नबी होने का दावा कर रहे हैं अपने बारे में। जब तुम्हें खुद नबी नहीं है, खुदा नहीं है, खुदा के जिम्मेदार नहीं है, ना आसमानों पे चढ़ के गए, तो आखिर मानने की ना मानने की वजह क्या है? ये अल्लाह ताला पूछ रहे हैं। अम युरीदूना कैदा, और एक वजह अल्लाह पूछ रहे हैं कि क्या ये लोग नबी अलैहिस्सलाम के बारे में कोई चाल चल रहे हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये लोग क्या चाहते थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौजुबिल्लाह कत्ल कर देंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देंगे, ऐसा चाहते थे। लेकिन क्या हुआ? दुश्मन अच्छे आदमियों के लिए अगर कोई गलत गड़ा खोदता है तो एक दिन उन्हें खुद वो गड़े में गिरता। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि क्या तुम नबी के साथ कोई गलत काम करना चाह रहे हैं जिसकी वजह से क्या मानना ले उनको जरे दिन में मर जाती नो, इस वजह से जो है तुम्हें नबी को नहीं मान रहे? अम युरीदूना कैदा, क्या तुम नबी के साथ कोई चाल चलना चाह रहे हैं? तो जान लो कि जो कुफ्र करने वाले हैं, जो अल्लाह को नहीं मानने वाले हैं, वही चाल में फंस जाएंगे। जो गड़ा आदमी दूसरों के लिए खोदता है एक दिन वो खुद उस गड़े में गिरता है। तो तुम्हें नबी को कत्ल करना चाह रहे हैं, बदले में अल्लाह क्या किया? जंगे बदर में, जंगे उहद में तुम्हारे कुछ कत्ल करा। अबू जहल, अबू लहब, बड़े बड़े सरदारा नबी को मारना चाहते थे, लेकिन अल्लाह क्या किया? पूरा एकदम कहानी बदल के रख दिया। तो जो कत्ल करने के लिए आए थे वो कत्ल हो के गए। तो इसलिए जो है नबी का इनकार मत करो।
آخری وجہ اللہ پوچھ رہے ہیں ام لہم الہ غیر اللہ. 7ویں وجہ اللہ کے نبی کو کئی کو نہیں مان رہے تمہیں. کیا تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہے کیا؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہے؟ ہمیں یہ خدا کو نہیں مانتے، وہ خدا کو مانتے ہیں، وہ خدا کے پیغمبر کو مانتے ہیں. ایسا کوئی خدا ہے نہیں. دنیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. صرف ایک ہی خدا ہے دنیا کا، وہ اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. پھر نبی کو کئی کو نہیں مان رہے تمہارا کوئی اور خدا ہے. اس نبی کے اس خدا کا کوئی نبی تمہارے پاس آیا کیا؟ نہیں. تو لہذا جب تمہیں خدا نہیں، اللہ کے ذمہ دار نہیں، آسمانوں پہ چڑھ کے نہیں گئے، نہ تمہیں خود نبی ہیں، نہ تمہارا کوئی اور خدا ہے، تو آخر کیوں نہیں مان رہے تمہیں یہ باتوں کو، نبی کی باتوں کو کیوں نہیں مان رہے؟ کوئی ریزن نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، بس ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے نبی کی باتوں کو نہیں مان رہے. سبحان اللہ عما یشرکون. اللہ کی ذات پاک ہے ان باتوں سے جو جس کو شریک کر رہے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کر رہے ہیں. جیسے ہندوؤں کیا کرتے ہیں، مال ہونا ہے تو تروپتی کو جاؤ، ذرا صحت ہونا ہے تو وہاں جاؤ، فلاں چیز کے لیے کنیا کماری جاؤ، اس کے لیے ادھر جاؤ. تو اللہ میاں ایسا الگ الگ ڈپارٹمنٹ نہیں رکھے، ساری ضرورتیں مسجد میں پوری ہوتی ہیں. مال ہونا ہے مسجد میں آؤ، اولاد ہونا ہے مسجد میں آؤ، ضرورتیں پوری کرنا ہے مسجد میں آؤ. ساری ضرورتوں کو پوری کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. مشرکوں کی طرح نہیں ہے کہ مال کے لیے فلاں خدا، اولاد کے لیے فلاں خدا، مشکلات دور کرنے کے لیے فلاں خدا. ایسا نہیں ہے. اللہ کی ذات شرک سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لوگ بولتے تھے، بس دو چار آیتیں رہ گئی ہیں، مختصر اس کا خلاصہ بتا کے سورہ مکمل کر دوں گا میں. یہ مکے کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے اگر آپ نبی ہیں تو کیا کرو، آسمان کا کوئی ٹکڑا ہمارے اوپر گرا کے دکھاؤ. آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا کے دکھاؤ. تربوز کا ٹکڑا جیسے کاٹتے نا، ویسا آسمان کا ٹکڑا کاٹ کے یا گرا کے دکھاؤ، ہمیں دیکھنا چاہ رہے ہیں. ایسا بولتے تھے. یہ کام تمہیں کرو تو ہمیں جو ہے کیا کریں گے، تمہارے اوپر ایمان لائیں گے بول کے بولتے تھے. ایک بات یاد رکھیے، نبی کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں جو عام انسان نہیں کر سکتے، جسے معجزہ بولتے ہیں. معجزہ کس کو بولتے ہیں؟ ایسا کام جو دوسرے لوگ عام انسان نہیں کر سکتے، ویسا کام نبی کرتے تھے. معجزہ جو ہے نبی اپنی طرف سے جب دل چاہے نہیں پیش کر سکتے، معجزہ اللہ کی طرف سے ملتا. نبی جب چاہے معجزہ دکھانا چاہے نہیں دکھا سکتے. تو یہ لوگ اللہ کے نبی سے آ کر بتاتے تھے کہ آپ آسمان کا ٹکڑا گرا کے دکھاؤ. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اگر تمہاری بات کو مان لیا جائے اور ٹکڑا اللہ میں آسمان کا گرائے، تمہیں آنکھوں سے دیکھ کر پھر بھی نہیں مانیں گے، پھر بھی نہیں مانیں گے. کیا بولیں گے کہ یہ بادل ایک کے اوپر ایک بادل گر گیا ہے، اس وجہ سے وہ آسمان کا ٹکڑا گرے سر کا دکھ رہا بولتے ہیں. کبھی بہت زیادہ گھنا بادل آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ایک بادل کے اوپر ایک بادل، ایک بادل کے اوپر ایک بادل ایسر کا دکھتا. تو اگر اللہ تمہاری اس خواہش کو پورا کر بھی دیے تو بھی تمہیں ایمان لانے والے نہیں ہیں، تب بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں. نہیں ماننا ہو تو ہزار بہانے، تو ہی نہ چاہے بہانے ہزار ہیں. ایک واقعہ سنتے ہیں نا کہ ایک عورت اپنے شوہر کو نہیں مانتی تھی. شوہر بہت بڑے اللہ والے تھے، لیکن بیوی اپنے شوہر کو نہیں مانتی تھی. ایک دن ایک بزرگ کیا کرے، جانی ماس پر بیٹھ کے پورے گاؤں میں پھر رہے تھے علاؤ الدین کی طرح، گلیوں میں زر زر اڑ رہی. تو وہ بیوی دیکھ لی. جب شوہر گھر کو آیا تو شوہر کو بولی تمہیں بھی ایک اللہ والے، نام کے اللہ والے، آج ایک اللہ والے گلی میں آئے تھے، جانی ماس پہ بیٹھ کے زر اڑ لیتے جا رہے ہیں، تمہیں کہے کہ اللہ والے؟ جی دیوانے اللہ والے. ایسا کر کو دکھاؤ تمہیں، تب مان تو میں تمہارے کو اللہ والا بول کو بولی. تو شوہر خوش ہو گیا، چلو بھائی آج مجھے اللہ والا ثابت کرنے کا موقع مل گیا. اگے دیوانی وہ کوئی اور نہیں کہ مئیش تھا بول کو بولے، وہ مئیش تھا. اب بیوی کی عقل اڑ گئی، ارے میں اپنے شوہر کی تعریف کر دیا سر کا ہو گیا تو بول کے اب فوراً بول رہی ہیں اس واسطے کیا ٹیڑھا بھنگا اڑ رہے تھے سو بول کے، اس واسطے ٹیڑھا اڑ رہے تھے کیا بول کے. تو ماننا نہیں ہے تو سامنے والے کی بات ثابت ہونے کے باوجود بھی کیا کرتے ہیں، اس میں کیڑے نکالتے رہتے ہیں. تو ویسا ہی اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اگر تمہارے اعتبار سے تمہیں اگر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھ بھی لیں تو کیا بولیں گے، ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ گرا رہی بول کو نہیں بولیں گے. کیا بولیں گے، بادل زیادہ ہونے کی وجہ سے دکھ رہا لو جی بولتے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارا یہ معجزہ پورا نہیں کریں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے کہ آج ایک کچک ہے، یہ جو نہیں ماننے والے ہیں آپ کو
ان کا ایک ہی علاج ہے. کیا علاج ہے؟ ان کو موت آنا. مرنے کے بعد جب آنکھ کھلیں گی اللہ کو دیکھ لیں گے, جنت کو دیکھ لیں گے, جہنم کو دیکھ لیں گے, جب بھی جن کو یقین آتا تب تک یقین نہیں آتا. فذرہم, آپ ان کو چھوڑ دیجئے, حتی یلاقوا یومہم الذی فیہ یصعقون, یہاں تک کہ اپنے اس دن کا سامنا کریں جس میں یہ بے ہوش ہو جائیں گے. قیامت جب پہلی مرتبہ آتی ہے تو ایسی سخت چیخ اللہ کی طرف سے آتی ہے, پوری دنیا ختم ہو جائے گی اس چیخ کی وجہ سے, اور لوگ کلیجہ پھٹ کے مر جائیں گے. تو جب وہ اللہ کی طرف سے خطرناک چیخ آئے گی, لوگ پھٹ کر مر جائیں گے, تب جا کے ان کو بھروسہ ہوتا, ارے رے رے اللہ میاں بولے سو صحیح تھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے سو صحیح تھا, تو کو تب یقین آتا, ان کو تب تک یقین نہیں آتا. لیکن اس دن ان کی کوئی چال چل سکتی. دنیا میں آدمی رشوتاں دے لے سکتا, کچھ بھی کر لے سکتا, لیکن آخرت میں دے سکتا؟ وہاں جا کے اللہ کے خلاف کوئی پلاننگ بنا سکتی؟ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا, اس دن ان کو ان کی کوئی پلاننگ کام نہیں آئے گی. ولا ہم ینصرون, نہ ان کی کوئی چال وہاں پر چل سکتی اللہ کے سامنے. اللہ میاں کے سامنے کوئی چال چل سکتا؟ آج بہت ساری ایک پارٹی ایسی ہے جو ہندوستان پر غلبہ پا رہی ہے, دن بدن اپنے آپ کو الگ الگ اسٹیٹوں میں جو ہے پاور حاصل کر رہی ہے, اور وہ لوگ بیوقوفہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں طاقت میں آ گئے, ہمیں بڑے بن رہے ہیں. ارے بیوقوفہ, تمہارے کو اللہ لا رہا, اور یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے. اللہ تعالیٰ اگر کسی کو عذاب دینا چاہتے ہیں تو اس کو ڈھیل دیتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے, تمہارے کو ہر جگہ راستہ مل جا رہا. اللہ یہ ڈھیل اس لیے دے رہے ہیں کہ تمہیں یہ سمجھے کہ ہمیں اللہ کی اتنی نافرمانی کرنے کے باوجود اللہ اتنی نعمتیں ہمارے کو دے رہا, اب تو کم سے کم سدھر جائیں گے بول کو, ایسا سمجھنے کے لیے اللہ ڈھیل دیتے. اس ڈھیل کو اچھی نہیں مت سمجھو, اس لیے کہ وہ ڈھیل کے بعد اللہ پکڑیں گے تو بہت برا پکڑیں گے. بیل کے گلے میں اگر رسی بہت بڑی بن کو ہو, اور بیل یہ سمجھے کہ میرے گلے میں رسی نہیں ہے, تیز بھاگنا شروع کرا, تو بڑی رسی تھی, بہت دور تک بھاگا یہ سمجھ کر کے میں آزاد ہوں, لیکن ایک وقت آتا کہ رسی ختم ہو جاتی, ایک دم سے جو ہے زمین سے پکڑ آتی, گلا دب جاتا. تو اسی طرح سے اللہ ان کو بھی کافروں کو ڈھیل دے رہے. یہ نہ سمجھیں, مسلمانوں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں جگہ فلاں پارٹی آ گئی, فلاں جگہ یہ ہوا, مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ مسلمانوں کی حفاظت کل بھی کیا تھا, آج بھی کریں گے, قیامت تک کریں گے. پوری دنیا کے لوگ مل کر مچھر کو نہیں مار سکے, مسلمانوں کو مار سکتے, انہوں نے, ان کے باپ بھی نہیں کر سکتے وہ کام, ان کا خواب ہے ایسا. تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کی کوئی چال وہاں پر چلے گی نہیں, ان کی کوئی مدد بھی قیامت کے دن نہیں کرے گا, بلکہ الٹا ان کو آخرت میں تو اللہ عذاب دیں گے, لیکن دنیا میں بھی عذاب دیں گے. ان کافروں کو اللہ تعالیٰ آخرت میں تو عذاب دیں گے, لیکن دنیا میں بھی عذاب دیں گے. لیکن ان لوگوں سے اکثر لوگوں کو نہیں معلوم ہے, اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں حکم دے رہے ہیں, وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, اے نبی آپ اپنے رب کے حکم پر جمے رہیے. آپ کا اللہ کی طرف سے جو حکم آپ کو دیا جا رہا آپ اس پر جم کر رہیے, اس لیے کہ آپ کی حفاظت ہم کریں گے. جو اللہ کے دین کا کام کرتا ہے اس کی حفاظت کون کرتے ہیں؟ اللہ کرتے ہیں. موت تو بہرحال آنے والی ہے, لیکن حفاظت کون کریں گے؟ اللہ کریں گے. اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کون مار دیتا کہ کون کیا کرتا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں. آپ اپنا کام کیجئے, اور ساتھ ساتھ میں ابھی یہ مکے کا زمانہ ہے, مسلمانوں کے پاس حکومت نہیں ہے, پاور نہیں ہے, تو ایسے وقت میں کیا کرنا ہے؟ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ, اپنے رب کی تعریف کیجئے, تسبیح بیان کیجئے. کب؟ حین تقوم, جب آپ نیند سے اٹھیں گے. نیند سے اٹھے, دوپہر میں اٹھے, رات میں اٹھے, جب بھی نیند سے بیدار ہوئے تو کیا کرنا؟ اللہ کی تعریف کرنا. اور اسی طرح رات میں, مغرب کے وقت میں, عشاء کے وقت میں اللہ کی تسبیح بیان کرنا. اور صبح تہجد کے وقت میں, وَإِدْبَارَ النُّجُومِ, ستاروں کے جاتے وقت میں, یعنی آخر میں تہجد کے وقت میں بھی اٹھ کر اللہ کی تعریف کرنا ہے, عشاء کے وقت میں بھی اللہ کی تعریف کرنا ہے, اور جب بھی آدمی نیند سے بیدار ہو تب اللہ کی تعریف کرنا ہے. اللہ کی تسبیح زیادہ سے زیادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو طاقت دیں گے. وہ روحانی طاقت کیا کرتی ہے؟ ہمارے کو دشمنوں کے مکر سے بچا کر رکھتی. دشمن ہزار چال چلیں گا, لیکن اللہ تعالیٰ ان کی چالوں کو کامیاب نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس آخری آیت میں یہ دعا بھی داخل ہے جو ہم عام طور سے پڑھتے ہیں. کوئی بھی دین کی محفل ختم ہوئی تو کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدی, سبحانک اللہم و بحمدک بول کے کفارے کی جو دعا پڑھتے ہیں وہ دعا بھی اس میں داخل ہے, اس آیت میں, کہ جب بھی آپ وسبح بحمد ربک حین تقوم, جب بھی آپ کھڑے ہوں. اب ہم سب بیٹھ کے ہیں, دین کی بات سن رہے تھے, اب یہاں سے جب کھڑے ہوں گے تو کیا کرنا؟ اللہ کی تسبیح کرنا.
اللہ کی پاکی بیان کرنا. ہمیں کیا بولتے ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے. وبحمدہ، اللہ تعریف کے قابل ہیں. ونشہد ان لا الہ الا انت، ہم اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے رہے ہیں اور ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگ رہے ہیں اور اللہ سے ہی ہم متوجہ ہونا چاہ رہے ہیں. تو اللہ کی تعریف کر کے اٹھتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ کسی بھی مجلس میں بیٹھ کے اٹھو تو کیا کرو؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک. یہ جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں ایسی دعا پڑھ کے اٹھو، اس لیے کہ بیٹھتے وقت میں کوئی ایسی ویسی غلط بات بھی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اسے معاف کر دیتے ہیں. اور اگر اچھی باتیں ہوئی تو اس کے ثواب میں اضافہ کر دیتے ہیں. دین کی بات کر کے اٹھ رہے ہیں اور سبحان اللہ وبحمدہ پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس کے ثواب میں اضافہ کریں گے. اور اگر بیٹھے ہوئے کوئی ایسی ویسی غلط بات بھی نکل گئی تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ان چھوٹے موٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے اس دعا کی وجہ سے. اس لیے جب بھی اٹھو تو جو ہے دعا پڑھ کے اٹھنا ہے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک.